تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے امریکہ اور انڈیا اور پاکستان، ایران نے خاندانی کام کیا. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے، خود ہی کروا رہا ہے، خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی. ابے مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا، پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا، اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے. شروع کر دو. اللہ نے ہمیں منفی سوچنے کا حکم دیا ہے یا مثبت سوچنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں میں اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تھا، ان کو میں نے میسج بھیجا. میں نے کہا دیکھو انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار عزت مل رہی ہے اور امریکہ بھی اب پاکستان کو عزت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اب مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا، پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا، اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے، پھر اس کے بعد میں ایران کو بولوں گا امریکہ پہ اٹیک کرے. پہلے میں ایران پہ اٹیک کروں گا، پھر ایران کو میں نے سمجھایا ہوا ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا، میں اٹیک کر کے تم کو ہیرو بناؤں گا، پھر تم اٹیک کرو گے، تمہاری بھی بلے بلے ہو جائے گی. تو پھر دونوں مل کے میرے ساتھ مل کے گریٹ اسرائیل کے پروگرام میں شرکت کرنا. یہ آج کی بات ہے، آج کی. میں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئی یار، میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. میری بس ہو گئی ہے مجھ سے، خدا کے لیے. میں 1 ہفتے سے اس کا ذہن صاف کر رہا ہوں اپنے دوست کا، کیونکہ اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں یار. آدمی کہتا ہے نا اچھے لوگوں کو سنبھال کے رکھو، غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے. میں نے کہا میری بس ہو گئی. آپ سن رہے ہو؟ میں نے کہا میری کیا ہو گئی ہے، بس ہو. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ دلچسپ. ہمارے ایک دوست ہیں، کوئی ٹینشن کا مریض نہ ہو تو بتائے. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، کوئی کہتا ہے نا میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں، تو ایک دوست ہیں میرے فرینڈ ہیں بہت پرانے، ان کو بھیج دوں گا. بھول جاؤ گے خوشی کسے کہتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو فرینڈ ہیں نا جن کو میں نے وہ اس کے علاوہ ہیں، 15-20 دن سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ مثبت سوچو. جب میں نے یہ کلپ بھیجا تو ان کا یہ رسپانس آیا. اصل میں 10 سال پہلے سے کیا تھی پلاننگ. میں نے کہا بھائی خدا کی قسم اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، آپ کو بات سمجھانا ممکن. میں نے کہا آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں، میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں، میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہو گیا، اپنی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا مفتی صاحب، ظرف بڑا رکھیں، رائے ہے. میں نے کہا یار رائے ہے مانتا ہوں، لیکن رائے دینے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سہراب گڑھ جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے، ایک بکرا ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں ہم. بوڑھا سا بکرا، 6 دانت کا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہم نے جا کے اس سے ریٹ پوچھے کہ یار کتنے کا دے رہا ہے. وہ کہے 80 لاکھ کا. پہلے ہم سمجھیں گے شاید 80,000 بول رہا ہے، 800 بول رہا ہے، کہہ رہے نہیں 80 لاکھ کا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو خالی میں نے بکرا مانگا ہے، تجھ سمیت نہیں مانگا میں نے، خالی بکرا. تو کیا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے دینے میں تو انسان خود مختار ہے. بھائی صاحب رائے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا یار. سوپ کے اتنے پیسے لے رہے ہو سوپ کے، اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا، یہ بھی نہیں پتا. حد ہوتی ہے نا کوئی. آپ 80,000 بھی بول دیتے تو ہم کہتے یار بس کرو. تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے امریکہ اور انڈیا اور پاکستان، ایران نے خاندانی کام کیا، جو بھی اس نے کرنا تھا کیا، اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں، لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی، یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے، خود ہی کروا رہا ہے، خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی. کیا ہو گیا میرے بھائی، بس کرو یار. اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم،
بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں. مثبت سوچنے سے صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، خوش رہتا ہے آدمی. جو منفی سوچتا ہے وہ منفی سوچ کے نفسیاتی بن جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے. جیسے عاملوں کے پاس آپ چند دن بیٹھ گئے نا، عامل کہے گا فلاں نے جادو، فلاں نے کالا، فلاں نے پیلا علم، فلاں نے یہ کیا ہوا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کو ہر جگہ جن، چڑیل، بھوت. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے ہو سکتا ہے یہ چڑیل ہو، بیوی کے روپ میں آئی ہوئی ہو. میں نے دیکھا ہے یہ حالت ہو جاتی ہے عاملوں کے پاس بیٹھ کے. یہ چڑیل، اس نے یہ کر دیا، اس نے جن بھیج دی، اس نے بندش لگا دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے. تو یہی حال ہو جاتا ہے منفی سوچنے کا. علماء کے خلاف لوگ منفی بہت سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. آپ سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہو. مدرسوں کے خلاف لوگ بہت منفی سوچتے ہیں. بھائی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مولوی کھا رہا ہو بیٹھ کے پیسے، جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ 2 نمبر ہی ہو، یا جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسہ غلطی استعمال ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء کو گمراہی پہ تھوڑی جمع کرے گا. نہ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ کے بیٹھو، نہ کسی سے کلٹ کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو، نہ کسی عشق میں مبتلا ہو بھائی، نہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو. اعتدال کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا کرو، اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو. اور یاد رکھو سازش بھی ایک حد تک ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اتنی اونچی پلاننگ کر کے بہت اتنا اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے. یہ کورونا کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا یہ جرثومہ پھینکا گیا ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے. اللہ نے انسان کو ابھی اتنا طاقتور نہیں بنایا ہے کہ جب چاہے دنیا کو، نظام کو تباہ و برباد کر دے. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو ایٹم بم تو کر سکتا ہے، لیکن پھر اللہ نے ایٹمی طاقت کسی ایک کنٹری کو نہیں بنایا. اس کو روکنے کے لیے بہت سارے ملکوں کو ایٹم بم دے دیا اللہ نے تاکہ وہ نہ پھاڑ سکیں. تو فطرت خود انوالو ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. فطرت کسی ایک کو بہت زیادہ آگے جانے نہیں دیتی. نبی کی صحیح حدیث ہے، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب کوئی بہت اوپر جائے گا اللہ اس کو نیچے لائے گا. طاقت کا توازن اللہ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ انسان زمین کا خدا نہ بن جائے. تو اس لیے مثبت سوچا کرو میرے بھائی. بیان تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، کہیں اور کو ختم ہو رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر اچھی بات سننے کو مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے، اور اللہ ہمیں ہمارے ملکی حالات پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی شادی ہو اللہ دولہا کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی مثال ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہو تو ایک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں دولہا دلہن کو. ایک بندہ کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں، میں دھوکے میں نہیں آتا، میں مبارکباد نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے رہا مبارکباد؟ بھائی ہو سکتا ہے ان میں طلاق ہو جائے، ہو سکتا ہے بیوی اتنی ڈپریشن دے کے یہ خودکشی کر لے. دیکھو فلاں رپورٹ ہے جنگ اخبار کی، وہ دیکھو فلاں شادی ہوئی تھی پہلی رات میں ہی کھمبے سے لٹک گیا میاں. ہو سکتا ہے بیوی کھمبے سے لٹک جائے. دیکھو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم وہ فلاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، یو کے میں اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی، دلہن لٹک گئی کھمبے سے. ہو سکتا ہے اور سب کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے. لوگ بولیں گے کم بخت ابھی شادی ہوئی ہے، یہ امکانات ہیں، ابھی مبارکباد دے دے. سارے مبارکباد دے رہے ہیں. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے میرے بھائی. جب طلاق اللہ نہ کرے ہو گئی تو پھر رو لینا آ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھی ہو تو ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا، انہوں نے اپنی سسرال کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کر لوں. رشتہ ٹوٹ گیا، میرے پاس آیا روتا ہوا. میں نے کہا تم نے پکی ڈھکی کرنی تھی؟ کہہ رہا نہیں کرنی تو نہیں تھی لیکن امکان تو ہے نا. میں نے کہا امکانات تو بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں قتل کی کوشش کرے اور تم پہلے سے اس کو جان بچانے کے لیے قتل کر دو. تو سسرال کو پوری رپورٹ پیش کرنی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا دیکھو میری آپ کی بچی سے شادی ہو رہی ہے، اگر اس نے قتل کی کوشش کی نا تو میں مار دوں گا اس کو. ویسے تو نہیں ماروں گا لیکن اگر کوشش کی تو میں کیا کروں گا؟
مار دوں گا. وہ کہیں گے کب کوشش کر رہی ہے؟ تو آپ کہو میں نہیں کہہ رہا کوشش کر رہی, اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی میں رکھ کے چماٹ ماروں گا. بیٹا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے, گالی نہیں دے گی. میں کب کہہ رہا ہوں انکل گالی دے گی, اگر کی, کیونکہ میں صاف گو آدمی ہوں, حقیقت پسند ہوں, ہوائی دنیا میں احمقوں کی جنت میں ہی نہیں رہتا. ابھی ریٹرن میں لکھواؤں گا, اور پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں. یہ بھی ہوتا ہے, ایک شادی اس طرح ٹوٹی, وہ بندہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں گے کمبخت بچہ تو پیدا ہونے دے, ابھی شادی کہاں ہوئی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندے کو میں لے گیا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ رشتے والوں نے اس کو بولا, لڑکی والوں کے ابا سے, لڑکی سے ابا سے ملایا. ابا کو پہلے کہہ رہے ہیں میں دیکھیں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا لے کر آئے ہو آپ؟ کہ یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ نہیں دی انہوں نے, پہلے ہاں ہونے دے, بچہ پیدا ہونے دے, اس کے بعد یہ باتیں ہیں یار. تو یہ ہے منفی. تو جو کام جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے بھائی, خوشی منانی ہے. باقی سائڈ افیکٹ تو ہر اچھے کام کے تھوڑے بہت ہوتے ہیں, تو جب ہوں گے تو اس وقت رو لینا بیٹھ کے. اللہ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ٹینشن. جزاکم اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک.